پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا کر چکے اور اس کی یہ تعارف پر بات کر چکے تو انہوں نے پھر اپنے اللہ سے دعا کی، ربی حب لی حکمن، اے میرے رب عطا کر مجھ کو حکم، اے اللہ مجھے علم و فہم میں کمال عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کی طرح مجھے بھی عمل صالح کی توفیق دے، یعنی میں بھی نیک بن جاؤں تاکہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی نیک سوسائٹی مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکم سے مراد علم ہے، وہ علم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ابن عباس کے مطابق حکم سے مراد یہاں پر علم ہے، اور جو اگلا حصہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلی کے ساتھ ملا دے، یعنی انبیاء و صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ہم سب اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب دنیا میں بھی ایک نیک وقت انسان ہو، نیک سیرت انسان ہو، اگر کسی بری سوسائٹی میں پھنس جائے، برے لوگوں میں پھنس جائے، تو اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو جتنی ذہنی کوفت ہوتی ہے، ہم اس کو اچھے سے جانتے ہیں، اچھے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن اچھے لوگوں کو جب اچھی سوسائٹی مل جائے تو یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بن جاتی۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس کی بہت کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے۔ تو انہوں نے پہلے حصے میں مانگا کہ اللہ حکمت عطا کر، اور دوسرے حصے میں صالح لوگوں کے ساتھ رکھنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت بہت سے غموں کا علاج بن جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، انسان مانگتا وہی ہے جو چیز اس کو فائدے کی لگتی ہے۔ ہماری دعاؤں میں بھی ہم دیکھیں تو ہم وہی مانگتے ہیں جو ہمیں ہمارے فائدے کا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ مانگا کہ اللہ مجھے تو حکمت عطا کر اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ دیکھیے صالحین میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا، وہ انبیاء کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا، انبیاء کے بعد صدیقین کا، پھر شہداء آتے ہیں اور پھر عام صالحین آتے ہیں۔ تو جب نیک لوگوں کی سوسائٹی آپ مانگیں گے تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے۔ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، بہت پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اچھا، یہ حکم کا جو لفظ ہے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں کئی بار، جس میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، اسی طرح سے حدود اور احکام کی معرفت کا ہونا۔ دیکھا جائے تو علم میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو ابن عباس نے مانا کیا ہے نا، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ حدود اور احکام کی معرفت ہونا، قوت فیصلہ، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینا۔ پھر انہوں نے مانگا وجعل لی لسانا، اور بنا دے میرے لیے زبان، صدقین سچی، فی الآخرین بعد والوں میں، آخرین سے مراد قیامت تک کے لوگوں میں۔ اس آیت کے 3 معنی لیے گئے ہیں۔ پہلا معنی، کیا اللہ مجھے سچی زبان دے، مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ جب میری تعریف کریں تو وہ سچی ہو، اور سچی تعریف اس کی ہوتی ہے جو واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے۔ سچی تعریف کی کچھ پہچان ہے نا، سچی تعریف وہ ہے جس کا وہ فلاں شخص مستحق ہو، وہی تعریف سچی ہوتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہم کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بڑا نیک ہے، لیکن اب وہ نیک ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے
بظاہر دیکھنے میں تو وہ ہمیں نیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اب وہ کتنا نیک ہے، کتنا نہیں ہے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ جو میری تعریف کرے تو وہ تعریف سچی ہو. اکثر لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کاموں پر تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے، اور وہ اس پر خوش بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سچی زبان دے، مراد یہ ہے کہ لوگ میری سچی تعریف کریں. دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ سچی تعریف دل سے کی جاتی، خود بخود نکلتی ہے تعریف. کوئی بے اختیار ہو جائے تعریف کرنے میں، جس میں نہ بناوٹ ہو نہ دکھاوا ہو. اور سچی تعریف ہمیشہ اس شخص کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی. سچی تعریف ہوگی تو وہ شخص آگے بڑھتا رہے گا، لیکن جھوٹی تعریف سے انسان کی ترقی رک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے لوگوں کے گمان سے بڑھ کر بنا، اور جو میں نہیں ہوں اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا. امام مالک رحمہ اللہ بڑی اچھی بات سمجھاتے ہیں کہ جو شخص واقعی نیک ہو، امام مالک کہتے ہیں کہ جو شخص واقعی نیک ہو اور لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے تو اس کے لیے لوگوں کی طرف سے مدح اور ثنا ناپسندیدہ نہیں ہے. ایک اور علامت جو سچی تعریف کی ہے وہ یہ کہ اس شخص کی غیر حاضری میں اس کی تعریف ہو رہی ہوگی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی تعریف مانگی، سچی زبان مانگی. اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ میرا اچھا تذکرہ ہو، میرا ذکر جمیل ہو، میری سچی ناموری ہو. یعنی دنیا میں ایسے اچھے کام کر سکوں کہ بعد میں آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں. یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا اچھا تذکرہ ہو، مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے. پہلے معنی میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ دنیا میں چاہ رہے تھے کہ جب ان کی تعریف ہو تو وہ سچی تعریف ہو جب وہ زندہ تھے. دوسرے معنی میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظوں میں یاد کریں. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، قول و فعل کا تضاد نہیں ہوتا، اس کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے. ہر انسان کی یہ چاہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں. ہر انسان کی چاہ ہوتی ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی چاہ تھی کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِ، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے اچھے الفاظوں میں یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسے قبول فرمائی کہ دنیا کے اکثر مذاہب میں ان کو اپنا دینی پیشوا مانا جاتا ہے. ان سے لوگ محبت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. اکثر مذاہب میں یہ بڑے ہیں، یعنی دینی پیشوا مانے جاتے ہیں، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں اکثر مذاہب کے لوگ، اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم امت مسلمہ جب نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں درود ابراہیمی کو اللہ رب العزت نے واجب کر دیا ہے. تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کے اثرات ہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی لازمی پڑھتے ہیں نا تشہد میں. پھر قرآن میں ان کا ذکر جمیل موجود ہے. حضرت ابراہیم موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن ان کا ذکر جمیل اس قرآن میں ہو رہا ہے. سورہ صافات میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے ذکر خیر بعد والوں میں سلامتی ہو یا سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. پھر اس کا تیسرا معنی بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ نیک کاموں میں لوگ میری اقتدا کریں. جو نیک کام میں نے کیے ہیں میرے بعد بھی لوگ اس کو کرنے والے ہوں، تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میرے مشن کو فروغ دیں. مطلب جو نیک کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے وہ نیک کام
ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی کریں، ان کی نیکیوں سے اور لوگ بھی نیکیوں کا شوق لیں، میری وجہ سے وہ نیک کام کرنے لگیں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یہ اس کا تیسرا معنی ہے. تو پہلا معنی کہ اللہ تو مجھے سچی زبان دے، یعنی جب لوگ میری تعریف کریں تو سچی تعریف ہو. دوسرا معنی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو بھی مجھے لوگ اچھے الفاظوں میں یاد کریں. اور تیسرا معنی کہ نیک کاموں میں لوگ میری اقتداء کریں تاکہ یہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کی محبت کی چاہ جائز ہے؟ ہم لوگوں کی محبت کے لیے دل میں تمنا رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں بڑی پیاری حدیث ملتی ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں. یہ حصہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ کہ لوگوں کی محبت کی چاہ رکھنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ اللہ کی محبت کا سوال تو برحق ہے، ٹھیک ہے، یہ بات والا سوال تو نے کیسا کیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی محبت چاہیے تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، لوگوں کی محبت چاہیے تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، بے نیاز ہو جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور اس کے درباریوں کے دل میں محبت ڈالی تھی. اس بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ طٰہٰ میں آیت 39. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی ان سب کے دلوں میں تیرے لیے محبت. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تھی فرعون اور اس کے درباریوں کے دل میں، تبھی تو وہ مار نہ سکا. اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے کہ اللہ مومن کے لیے سب کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اللہ سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو پیدا کر دیتے ہیں. اس سورہ مریم کی آیت 96 تھی جس میں یہ بات واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کے لیے سب کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو لوگوں کی محبت کی چاہ جائز ہے، منع نہیں ہے. اور انہوں نے یہ دعا کی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجْعَلْنِي، اور بنا دے مجھ کو مِن وَرَثَتِ، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمت بھری جنت کے. اے اللہ مجھے بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا. تو پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ ان میں سے بنا جنہیں تو بغیر محنت مشقت کے جنت عطا فرمائے گا، جیسے انسان کو وراثت بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے. یہ وارث اس لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا اصل مسکن جنت ہی تھا، ان کی اولاد پھر جنت کی وارث بنے گی. یہ اس لحاظ سے بھی وارث کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا. ایک تیسرا معنی بھی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ جنت کے وارث صالحین ہوں گے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وَجْعَلْ لِي مِن وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور بخش دے میرے باپ کو، اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا ہے، مِنَ الضَّالِّينَ، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. انہوں نے اپنے والد کے لیے اللہ کے حضور بخشش مانگی. یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. لیکن
سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا، یعنی وہی وعدہ جو انہوں نے گھر چھوڑتے ہوئے کیا تھا، پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بردبار تھے۔ اب یہاں اگر ہم اس بات سے ان کی کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے بخشش مانگی، اس بات سے اگر ہم ایک فہم لینا چاہیں تو وہ یہ کہ والدین اچھے نہ بھی ہوں تو اولاد کو ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ یہ بات ایک عام فہم کے طور پر ہم لے سکتے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِی، اور نہ تو رسوا کر مجھ کو، یوم یبعثون، اس دن جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اس بارے میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرو؟ دنیا میں یہ بات انہوں نے کہی تھی نا اپنے والد سے۔ ان کا باپ کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ آج میرے والد آپ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے ابراہیم تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ جب ابراہیم دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو ان کے پاؤں کے پاس ہوگا، چنانچہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان کے والد کو ایک بجو کی شکل دے دی جائے گی تاکہ جہنم میں کوئی ان کے باپ کو پہچان نہ سکے، لیکن ان کے باپ کو جہنم سے آزادی پھر بھی نہ ملی۔ تو کتنا واضح طور پر یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل سے جنت میں جائے گا، چاہے اس کی رشتہ داری کسی بھی مقرب بندے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے عمل میں کوتاہی ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، نہ اس کو کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ اس کو کوئی نسب کام آئے گا۔ وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ۔